دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ پھر فرمایا کہ ہر وہ شخص جو کمزور ہے اور لوگ بھی اس کو کمزور سمجھتے ہیں، یا تو جسمانی اعتبار سے کمزور ہوں، یا مالی اعتبار سے کمزور ہوں، یا حیثیت اور رتبے کے اعتبار سے کمزور ہوں، یعنی دنیا والے اس کو کم حیثیت اور کم رتبہ والا سمجھتے ہیں، لیکن وہ کمزور شخص اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے کہ اگر وہ اللہ کے اوپر کوئی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر وہ شخص یہ قسم کھا لے کہ فلاں کام اس طرح ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت اور قدر کی بنا پر ایسا ہی کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتوں میں جھگڑا ہو گیا اور جھگڑے میں ایک عورت نے دوسری عورت کا دانت توڑ دیا، اور اسلامی قانون یہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت۔ جب یہ سزا سنائی گئی تو وہ عورت جس کا قصاص، جس میں دانت توڑنے کا فیصلہ ہوا تھا، اس کے سرپرست نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دیا، یا رسول اللہ، میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ اس کا مقصد معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کرنا نہیں تھا اور نہ عناد تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس نے کہا کہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا، چونکہ اس کا جذبہ معاندانہ نہیں تھا اور نہ آپ کے فیصلے پر اعتراض مقصود تھا، اس لیے کہ آپ نے اس کی بات کا برا نہیں مانا۔ جہاں اسلام میں یہ قاعدہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، وہاں اسلام نے یہ بھی رکھا ہے کہ اگر ورثہ معاف کر دے یا صاحب حق معاف کر دے تو پھر قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور پھر بدلہ لینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس عورت کا دانت ٹوٹا تھا اس کے دل میں بات آ گئی اور اس نے کہا کہ میں معاف کرتی ہوں اور اس کا دانت نہیں توڑوانا چاہتی۔ چنانچہ اس کے معاف کرنے سے قصاص ختم ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ اللہ کے یہاں بڑے محبوب ہوتے ہیں اور ظاہری حالت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے بال پراگندہ، دیکھنے میں کمزور، اور اگر لوگوں کے دروازے پر جائیں تو لوگ دھکا دے کر نکال دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی ایسی عزت ہوتی ہے کہ اللہ پر اگر کوئی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ اور یہ بھی ایسا شخص ہے کہ اس نے قسم کھائی تھی کہ اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم پوری کر دی اور وارثوں نے خود ہی معاف کر دیا۔ اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو دیکھنے میں کمزور ہے اور لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اپنے تقوی کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کو ایسا محبوب ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جنت والے ہیں۔ جہنمی کون لوگ ہیں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا، کیا میں تم کو اہل جہنم کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ اہل جہنم کون لوگ ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا، ہر وہ شخص جو سخت مزاج ہو اور کمزور آدمی جو بات کرے تو لٹ مارے اور بات کرتے وقت نرمی سے بات نہ کرے، سختی سے بات کرے، غصے سے بات کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، ایسے شخص کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ یعنی جس کی پیشانی پر ہر وقت بل پڑے رہتے ہوں اور معمولی قسم کے آدمی سے بات کرنے کو تیار نہیں، اور کمزور، کم حیثیت اور کم رتبہ آدمی سے بات کرنے میں اپنی توہین سمجھتا ہو اور ہر وقت اکڑتا ہو، شیخی باز ہو۔ تیسرا لفظ آپ نے فرمایا مستکبر، جو تکبر کرنے والا ہو اور اپنے کو بڑا سمجھنے والا ہو اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنے والا ہو۔ ان صفات والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم والے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہیں۔ اس حدیث سے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ غریب اور مسکین لوگوں کو کم حیثیت اور کم رتبہ سمجھ کر ان کی حقارت دل میں مت لاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ کرام میں ہر طرح کے لوگ تھے، بلکہ زیادہ تعداد ایسے حضرات کی تھی جو مالی اعتبار سے بڑی حیثیت نہیں رکھتے تھے
اور آپ کی مجلس میں سب مل کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں جو بڑے صاحب ثروت اور دولت مند تھے، اور دوسری طرف حضرت بلال حبشی، سلمان فارسی، صہیب رومی رضی اللہ عنہم بھی بیٹھے ہیں جو کبھی 2-3 وقت کے فاقے سے ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک دن کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کے پاس آنے کو تیار ہیں اور آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت معمولی قسم کے فاقہ مست لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری شان کے خلاف ہے، اس سے ہماری شان میں فرق آتا ہے، اس لیے آپ ان کی مجلس الگ کر دیں اور ہمارے لیے علیحدہ مجلس منعقد کریں۔ اس وقت ہم آپ کے پاس آ کر آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں۔ بظاہر اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، ان کے لیے علیحدہ وقت مقرر کر دیا جاتا تاکہ اس وقت میں آ کر آپ کی باتیں سن لیتے، اور ہو سکتا ہے دین کی باتیں سن کر ان کی اصلاح ہو جاتی، جب ہم جیسا کوئی ہوتا تو ان کی بات مان بھی لیتا، لیکن بات اصول کی تھی، اس لیے فوراً قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ان لوگوں کو مت دور کیجیے جو اپنے پروردگار کو صبح و شام اس کی رضا کا قصد کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ حق کی طلب لے کر آنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اور اگر نہیں بیٹھنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسول تم سے بے نیاز ہے، لیکن تمہارے لیے الگ مجلس منعقد نہیں کی جائے گی۔ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ اس وقت کے کفار نے بھی ان سے یہی کہا، مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اتباع انہی لوگوں نے کی ہے جو ہم میں بالکل رذیل قسم کے لوگ ہیں، وہ بھی محض سرسری رائے سے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے پیچھے کس طرح آ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو بڑے عقل مند اور بڑی شان والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ جن کو تم رذیل کہہ رہے ہو، کمزور، غریب اور فقیر سمجھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں یہ لوگ بڑے رتبے والے ہیں، لہٰذا ان کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ یہ اصول کا معاملہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری عمارت اور تمہاری سرداری اور دولت مندی کے بلبوتے پر تمہیں فوقیت دے دی جائے، اور یہ وہ اصول ہے جس پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مصالحت نہیں کی۔ وہ ہمارے بندے دیکھنے میں چاہے کتنے کمزور ہوں اور کتنے برے لگتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بہت اونچا مقام ہے۔